الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میر محفل قائد انقلاب قرآنی زیغم اسلام پیکر اخلاص میرے لیے انتہائی محترم اور مشفق میرے شیخ محترم المقام جناب امیر محترم دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اشاعت التوحید و سنہ کے اراکین اور طلبہ توحید و سنہ کے ان محنتی ورکروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حسب سابق اس سال بھی اس عظیم الشان اجتماع کے لیے شب و روز محنت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید
اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. الحمدللہ ہر سال ہمارے اس اجتماع میں رب العالمین دن بدن ترقی نصیب فرماتا جا رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اپنے استاذ محترم اور شیخ کے بیان فرمانے کے بعد میں نالائق اب دوستوں کی خدمت میں گفتگو کروں یہ مناسب نہیں، لیکن میں حکم کی تعمیل میں آپ دوستوں کے سامنے جو سبق شروع کر رہا ہوں اس کے نمبر تو ہیں 6، لیکن میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھوں گا. ابتدا میں اس انداز سے کر رہا ہوں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور مکہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا، وہاں پر صلح نامہ لکھا گیا اور باقی شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر تمہارا کوئی بندہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب کو قبول کر کے مکہ مکرمہ میں آ گیا ہماری پناہ کے اندر تو ہم نے واپس نہیں کرنا، اور اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ تمہارے پاس چلا گیا تمہیں واپس کرنا پڑے گا. باقی شرائط کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لکھی گئی. اللہ کریم کی حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو مکہ مکرمہ سے کچھ عورتیں آ پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہم ایماندار مسلمان ہیں. مکہ والے پیچھے پہنچ گئے، وفد آ گیا، آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، آپ ان عورتوں کو واپس کریں. عورتیں رو رہی ہیں، حضرت ہمیں واپس نہ کیجئے، ہمارے ساتھ مکہ والے بڑا ظلم کریں گے، وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں ان کو واپس کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ گفتگو جاری تھی. ایک صحابی بول اٹھے، حضرت معاہدہ تو مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا. معاہدہ منگوائیے. دیکھا گیا واقعی اس میں تذکرہ مردوں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ، ہم ان عورتوں کو تمہارے ساتھ روانہ نہیں کریں گے. رب العالمین نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا. انداز کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک. یہ میرے سامنے آیت نمبر 12، سورت کا نام سورت الممتحنہ، 28واں پارہ میں نے حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. سب سے پہلا انداز یا ایھا النبی. میں نے سبق روک دیا. اب آپ خیال، اگر کوئی بیٹا والد کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے بے ادب ہے. اگر کوئی شاگرد استاد کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے گستاخ ہے. اس کے بالکل الٹ، اگر کوئی والد بیٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہے، بڑا جو ہے. اگر کوئی استاد شاگرد کو نام لے کر بلائے کوئی توہین اور بے ادبی نہیں ہے، بڑا ہے. اور اللہ کریم سب سے بڑا ہے. بیدار ہونے کا ثبوت دینا.
مجھے یہ شک نہ پڑے کہ ہمارے جماعتی اب آپ تھک چکے ہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کی آواز مجمع سے باہر بھی نہیں جا رہی، سب سے بڑا کون ہے؟ 15واں پارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، آخری آیت فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت نمبر 111 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ آخری آیت۔ اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صفات کارسازی صرف اللہ کریم کے لیے ہے، وہ تعریفیں جو اللہ کریم کا حق ہے صرف اللہ کریم کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ جس اللہ کریم نے کوئی نائب نہیں بنایا، اللہ کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اسے کسی معاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، رب العالمین کی بڑائی بیان کر اونچی آواز سے دوستوں کا جواب سننا چاہوں گا۔ اللہ آپ کو رحمت و برکت سے مالا مال کر دے، سب سے بڑا کون ہے؟ اور اگر بڑا چھوٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ 3 مثالیں دکھاتا ہوں، تفصیل نہ، تاکہ سبق نہ رہ جائے، وقت بھی بڑا محدود ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ، یہ آیت نمبر 35 میرے سامنے ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ کریم نے فرمایا اے آدم آپ بھی جنت میں رہے، آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام لے کر بلایا، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا نام لے کر بلائے، کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ 16واں پارہ سورت کا نام سورت طٰہٰ، اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آیت نمبر 17 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ 16واں پارہ سورت طٰہٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نام لے کر بلایا، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ 23واں پارہ سورت کا نام الصافات، رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ والا آیت نمبر 103۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار ہے اور بیٹا حضرت اسماعیل گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور رب العالمین نے آواز دے دی بنادینا، اور رب العالمین نے آواز دے دی، کون سی آواز؟ تفسیریہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ میں اللہ آپ کا بیٹا ذبح نہیں کرانا چاہتا، میں کائنات والوں کو آپ کا جذبہ دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نام لے کر بلایا، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب خیال جو میں نے نتیجہ نکالنا ہے جماعتی احباب، باقی انبیاء کرام کو اللہ نے نام لے کر بلایا، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلایا۔ کیا انداز ہے؟ سبق میں انداز یہ ہے، فرمایا یا ایھا النبی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہیں بلایا، یا ایھا النبی۔ 6واں پارہ سورت کا نام سورت المائدہ، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا
ایھا الرسول، جگہ وہی نکل آئی ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں. یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر ہے 67. یہ میں نے کھولنا چاہا، یہ جگہ نکل آئی جو پڑھنا چاہ رہا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نام لے کر نہیں بلایا. یا ایھا المدثر، یہ جگہ وہی نکل آئی ہے. جی حضرت شیخ تشریف، اللہ کی شان ہے. یہ دیکھیں جو پڑھنا چاہ رہا تھا یہ بھی وہی جگہ نکل آئی. میں حافظ بھی نہیں ہوں. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تفصیل نا. چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، کمبل لپیٹنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خیال رزلٹ جو دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں جماعتی احباب کو، اگر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا کوئی بے ادبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. اور رب العالمین نے اشارہ کر دیا. خیال کائنات والو، جب میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتا، تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے؟ میں سب سے بڑا ہو کر یا محمد کہہ کے نہیں بلاتا، تم چھوٹے ہو کر کہو یا محمد. 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور. اللہ کریم نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آیت نمبر 63، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. خبردار، ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر بلاتے ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلانا. عوام دوستوں کے لیے ایک جملہ، الحم شریف سے لے کر والناس کی سین تک آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں، پورے قرآن مقدس میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا. اللہ سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہ بلائے، اور ہم چھوٹے ہو کر آپ کو نام لے کر بلائے. ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. آئیے سبق پر. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، پنجاب کے حباب مجھ سے پوچھتے ہیں تم حوالے کیسے نکالتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا حقیقی شراب نہ سمجھ لینا، یہ ایک مجاز ہے. اے علی گڑھ، میرے اشعار میں کب تھی تاثیر؟ یہ شراب آئی ہے بتا کے خمستانوں سے. یہ پنج پیر کا فیض ہے، دار القرآن کا فیض ہے، حضرت شیخ کی شفقت ہے. لوگ کہتے ہیں تم حافظ نہیں ہو، حوالے کیسے نکالتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں پنج پیر حاضر، قائدنا جید، قائدنا جید. مولانا مومن گل صاحب تشریف فرما ہے. مومن گل صاحب نہیں ہے، نہیں ہے مولا. وقت تھوڑا ہے، معذرت. مولانا مومن گل صاحب میرے محسن ہیں، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میری رہنمائی کی تھی. میں آج تک ان کا احسان مانتا ہوں کہ دو پنج پیر آؤ تو صحیح. یا ایوہ النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، ایماندار بی بیاں جس وقت آ جائے. کیوں آئی ہے اللہ؟ یباینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتی ہیں. میں نے سبق روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تھی، پانی کا پیالہ منگوا لیتے تھے.
पानी के प्याले में हाथ मुबारक डाल दिया करते थे। फरमाते थे ये पानी का प्याला औरतों में भेज दो, औरतों से कहो पानी के प्याले में हाथ डालती जाएं, बैयत में इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती जाएगी। दूसरा तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक का कोना पकड़ लेते थे, ये चादर लंबी करके औरतों में भेज देते थे, मेरी चादर पकड़ दी जाओ, बैयत मेरे साथ होती जाएगी। और मर्द हाथ पर हाथ रखा करते थे, ख्याल ये पर्दा लगा हुआ है। हदीस पाक में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे के एक तरफ तशरीफ फरमा है, पर्दे के दूसरी तरफ औरतें बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक डालकर पानी का प्याला औरतों में भेज दिया, चादर का कोना पकड़कर लंबी करके चादर औरतों में भेज दी। पानी के प्याले में हाथ डालती जाओ, मेरी चादर को पकड़ती जाओ, बैयत होती जाएगी। एक औरत का नाम है बीबी अस्मा अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, हजरत मैंने बैयत करनी है, पानी के प्याले में हाथ नहीं डालूंगी, बैयत करनी है, चादर को नहीं पकड़ूंगी, बैयत कैसे होगी? उसने पर्दे के पीछे से कहा साफ़िनी या रसूल अल्लाह, हजरत ये दरमियान में पर्दा लगा हुआ है, मैं पर्दे के नीचे से हाथ बाहर निकालती हूं, जिस्म ना, चेहरा ना, वजूद ना, हाथ बाहर निकालती हूं। साफ़िनी, जिस तरह मर्दों के हाथ पे हाथ रखकर बैयत लेते हैं, मेरे भी हाथ पे हाथ रखकर बैयत ले, तब मेरे दिल की तसल्ली होगी। कुर्बान जाऊं, अकीदा सुनिए, मेरा अकीदा, मेरी जमात इशाअत तौहीद व सुन्नह का अकीदा, मेरे अकाबिरीन का अकीदा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के हाथ पर हाथ रखकर बैयत ले लेते, दुनिया का कोई मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक नहीं कर सकता था। जो आप पर शक करे वो मुसलमान ही नहीं है। कुर्बान जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर बैयत करनी है, हाथ बाहर न निकालना। हजरत क्यों? क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला उसाफ़िहु निसा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैयत करनी है, पानी के प्याले में हाथ डाल दे, बैयत करनी है, मेरी चादर को पकड़ ले। मैं आमना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से हाथ नहीं मिलाया करता। सिद्दीक़ा कायनात मरियम इस्लाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर दिए हैं, सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर महरम औरत को देखा नहीं, सारी जिंदगी किसी गैर महरम औरत को हाथ नहीं लगाया। मैं आप दोस्तों को एक बात की तरह मुतवज्जे कराना चाहता हूं, जिसके सामने मैं लूसता का मुखालिफ हूं, ये मेरी जमात का मिजाज नहीं, बड़े मुख्तार अल्फाज, जिसके सामने गैर महरम बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं, मेरे अहबाब, जिसके सामने बेपर्दा गैर महरम औरतें बैठी हुई हैं, हजरत की चापी कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, ये कैसे अल्लाह का वली बन गया? मेरी जमात का अकीदा सुने, इशाअत तौहीद व सुन्नह का अकीदा, हम अल्लाह का वली उसको मानते हैं जिसकी आंख में हया हो, नंबर 2 दिल सफा हो, नंबर 3 जबान पे जिक्र खुदा हो, नंबर 4 वजूद पे सुन्नत मुस्तफा हो। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दुश्मन है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, हाथ बाहर न निकालना, बैयत करनी है, पानी के प्याले में हाथ डाल, मेरी चादर को पकड़,
اور مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے. یہ انداز ہے. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید دان دس. مولانا ظفر علی خان نے کہا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بیعت کرنے کے لیے عورتیں آ گئی ہیں. 6 شرطیں پیش کرو میرے محبوب. 6 نمبر 6 شرطیں. پہلی شرط میں بیعت تم سے لیتا ہوں, تم میری بیعت کر لو. پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا. یہ حوالہ. اور تو وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہیں بنانا. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد شیخ المشائخ ہماری جماعت کے بانی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ہمارے اکابرین تک تمام بزرگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے. بیعت کرنی ہے, سب سے پہلے بیعت ہونے والے کے سامنے یہی شرط پیش کریں گے, ہم تیرے پیر تب بنتے ہیں, تو میرا مرید اس وقت بنے گا پہلے یہ وعدہ کر ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا. اور غلطی کیا ہے, قصور کیا ہے؟ ہمارے میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پنجبیری کو اتنے پتھر مارے گئے ریلوے اسٹیشن پر, سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے. غلطی کیا تھی, قصور کیا تھا؟ ہائے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. غلطی کیا ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پر پشاور کی سرزمین میں اسرے چلائے گئے. غلطی کیا تھی؟ آج ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, آج ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں, پریشانیوں کا سامنا ہے جماعتی احباب کو. غلطی کیا ہے, قصور کیا ہے؟ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے. حق بات تہے تیغ تلوار کے نیچے پھانسی کے گھاٹ پر حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے. یہ جرم جو زندہ ہے تو 100 بار کریں گے. شرک نہیں کرنا بڑی تفصیل ہو سکتی تھی, 1-2 ایمان کی تازگی کے لیے اشارے کر رہا ہوں. 5واں پارہ سورت کا نام سورت النساء. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. آیت نمبر 116 سورت النساء 5واں پارہ. شرک کرتے کرتے موت آ گئی, بندہ شرک سے توبہ نہیں کر سکا, رب العالمین یہ گناہ قطر معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جتنے گناہ بھی ہوئے اللہ جس کے لیے چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. یہ تو 5واں پارہ تھا. 6واں پارہ سورت کا نام سورت المائدہ. یہ میرے سامنے 6واں پارہ آیت نمبر 72 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. شرک کرتے کرتے موت آ گئی, شرک والے گناہ سے بندے نے توبہ نہیں کی, ایسے بندے پہ اللہ جنت حرام کر دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. یہ 6واں پارہ تھا. اب 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام. یہ میں نے آیت نمبر 82 کھولی ہوئی ہے. یہ حوالہ صرف نام شمار کروں گا, تفصیل نہ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ 1 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 2
ویعقوب 3 ونوح 4 ومن ذریتی داود 5 سلیمان 6 ایوب 7 یوسف 8 موسیٰ 9 ہارون علیہ السلام 10 وزکریا 11 ویحییٰ 12 وعیسیٰ 13 والیاس 14 واسماعیل 15 الیاسا 16 ویونس 17 لوطن 18 نبیوں کا اکٹھا اللہ نے نام لیا. اکٹھا نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جن انبیاء کرام کا میں اللہ نے نام لیا اگر بالفرض ان سے بھی شرک ہو جاتا ان کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے. اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے پختون بھائی پنجابی سمجھتے نہیں. میں نے جملہ سنانا ہے پنجابی کا چھوٹا سا. پنجابی میں کہتے ہیں آنکھاں دھینوں تے سنا من نو. بوڑھا بات تو بیٹی سے کرتا ہے سنانا بہو کو چاہتا ہے. بات تو اللہ نے انبیاء کرام کی ہے. مسئلہ ہمیں سمجھایا. عقیدہ ہمارا میرا اور میری جماعت شہادت الدین و سنہ کا عقیدہ اللہ کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے. گناہ کرنا تو بعد کا معاملہ ہے. اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا. بات ان سے کی مسئلہ ہمیں سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ کے لوگوں کا وفد آ گیا. ہم صلح کرنے آئے ہیں. صلح تو اچھی چیز ہے کیسے کرو گے؟ شرط. کہنے لگے استلم بعد آلہتنا. حضرت آپ ہمارے ساتھ چلیے. یہ جو ہمارے دربار ہیں 3 بڑے بڑے درباروں کا ذکر تو قرآن میں ہے. سورت کا نام سورت النجم. فرمایا فرائیتم اللات والعزی. یہ والا آیت نمبر 19 اور 20. بابا لات ایک بابا منات 2 والعزی عزی فقیرنی 3. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں چند منٹ ہے دل حاضر. ان کے تو 3 بڑے بڑے دربار تھے. بابا لات بابا مناچ عزی فقیرنی. اور پاکستان والوں کے کتنے ہیں؟ چپ کر گئے ہو. ہائے ہر قدم پر ہر بستی میں ہر گاؤں میں افسوس. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ حالی نے کہا کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر. جو کہ آگ پر بارے سجدہ تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. چونکہ آگ پر بارے سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں. مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے. نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. حضرت ہمارے ساتھ چلیے. کیوں؟ صلح کرنا چاہتے ہیں. شرط یہ جو ہمارے دربار ہیں آپ کسی ایک دربار کو چوم لیں بوسہ دے دیں آپ کی ہماری صلح ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا. خیال رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. سورت کا نام سورت الزمر. کہتے ہیں بس یہ نہیں کہا چادر چڑھاؤ. یہ نہیں کہا سجدے کرو طواف کرو. نہ خالی بوسہ دے دو کسی دربار کو صلح ہو جائے گی. فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایھا الجاہلون.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ حوالہ ہے. اب ایک جملہ عرض کرنا ہے خیال. آیت کا نمبر 64. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے. اچھا رب العالمین کے بغیر اوروں کے متعلق مجھے مشورے دے رہے ہو. میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دوں. ایوہ الجاہلون او جہلو. لوگ ہمیں کہتے ہیں جماعتی دوست مولوی جی وہ عالم نہیں ہے, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے قرآن نہیں سمجھا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ آیات نہیں پڑھتے جو غیروں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں. سنو قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا. ایوہ الجاہلون یہ حوالہ ہے. آج کے بعد ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, کبھی یہ نہ کہنا کہ جو دوسروں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے وہ عالم ہے. نہ, قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا جو اللہ کے بغیر دوسروں کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں, وہ جاہل ہے. عالم کون ہے؟ اللہ. تیسرا پارہ سورت کا نام سورت آل عمران. فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ والا ہے آیت نمبر 18. اللہ نے بھی یہی گواہی دی ہے, رب العالمین نے بھی یہی بیان دیا ہے, فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں, اور جتنے اہل علم ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ آپ سو گئے. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ خیال, تفصیل نہیں, چند منٹ بات سمیٹ رہا ہوں میں, پھر حضرت دعا فرمائیں گے. قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا. جو اہل علم ہوگا وہ اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دے گا, اور جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں, جاہل ہے. ان کی بات نہ ماننا, خیال کرنا میرے حبیب. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی طرف یہی وحی کی جا چکی ہے. لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. پہلی شرط اور تو تب میں بیعت کرتا ہوں تمہیں, وعدہ کرو ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا. سبق تو بہت لمبا تھا, میں نے اپنا حصہ شریک کرنے کے لیے یہ چند جملے عرض کر دی حکم کی تعمیل میں. کیونکہ نماز بھی احباب نے پڑھنی ہے, مولانا فیاض صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا, میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں. زندگی نے وفا کی, اگلے سال انشاءاللہ اس سبق کو آگے بڑھائیں گے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ملک کی انشاءاللہ اور سار منظر بعد انشاءاللہ شیخ القرآن سے با اردو کے درس قرآن کریم کی التا مدرسہ کی اور بیا بدلتا پنڈال کی مولانا مگوڑ صاحب درسی اور سرد انور علماء بیانونا بھائی دا دے سر یو اعلان گوری چانک زنو رکشوین التا دا رکشوین سزنو دا پارا زینو مقرر دی